آداب عرض ہے۔ عام پاکستانیوں کے لیے ایک انتہائی اہم اور بڑا سوال، کیا پاکستان میں ہوشبہ مہنگائی اور خطے کی بلند ترین تیل، گیس اور بجلی کی قیمتوں کی وجہ جو ہے وہ جنگ ایران ہے؟ کیا جنگ ایران کی وجہ سے ملک میں جو ہے غربت بڑھی ہے اور پاکستانیوں کی قوت خرید میں کمی واقع ہوئی ہے؟ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ کم از کم یہی بیانیہ عام کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ وہ یہی تاثر دینا چاہ رہی ہے کہ جی پاکستان کے بڑھتے معاشی مسائل کی وجہ جو ہے وہ آبِ ہرمز کی بندش ہے، لیکن کیا واقعی یہی واحد وجہ ہے؟ یقیناً جنگ ایران اور آبِ ہرمز کی بندش نے پاکستان کے پیچیدہ معاشی مسائل کو جو ہے مزید پیچیدہ بنا دیا ہے، مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جی جنگ ایران سے پہلے بھی پاکستان کے معاشی اشاریے پست سے پستر ہو رہے تھے۔ شہباز حکومت نے جنگ ایران کے نام پر عام پاکستانیوں پر جو ہے معاشی عذاب دگنا کر دیا ہے، لیکن حکمران اشرافیہ کی جو زندگی ہے وہ ویسے ہی مزے میں ہے جیسے پہلے تھی۔ سرکاری عدد و شمار کیا کہتے ہیں؟ شہباز دور کیسے عام پاکستانیوں کے لیے معاشی اعتبار سے وبال بن گیا ہے؟ آج اسی پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ایک عرض، اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئے تو نیریٹوز ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے نوازنا چاہتے ہیں تو جھجکیے گا نہیں۔ تو جناب، بات ہو رہی ہے نون لیگ کے تازہ ترین دور حکومت میں عام پاکستانیوں کی معاشی بدحالی کی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جی ایران جنگ جو ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال میں بجائے اس کے کہ حکومت اپنے شاہانہ اخراجات میں کٹوتیاں کرتی، اس نے چند علامتی اقدامات کر کے حقیقتاً بڑی بے رحمی کے ساتھ سارا بوجھ جو ہے وہ عام پاکستانیوں پہ ڈال دیا ہے۔ نتیجتاً مہنگائی کے ایک نئے طوفان نے پاکستانیوں کو آ گھیرا ہے۔ سرکاری عدد و شمار ہی ہمیں شہباز شریف صاحب کے دور اول اور اب دور دوئم میں ہونے والی معاشی گراوٹ کی کہانی سناتے ہیں، اور یہ معاشی بحران جو ہے جنگ ایران سے بہت پہلے پاکستان میں آ چکا تھا۔ گزشتہ 4 سال میں یعنی کہ جولائی 2022 سے لے کر اب تک پاکستان کا اوسط شرح نمو یعنی کہ جی ڈی پی گروتھ 1.9% رہا، جو پاکستان کی پوری تاریخ میں کسی بھی 4 سال کی مدت کے لیے سب سے کم اوسط ہے۔ رواں مالی سال میں شرح نمو بڑی مشکل سے جو ہے 3% ہونے کی توقع ہے۔ شہباز صاحب کے اقتدار میں آنے سے پہلے یعنی کہ تحریک انصاف کے دور اقتدار کے آخری سال میں شرح نمو جو تھا وہ 6% تھا۔ نون لیگ دور حکومت میں شرح نمو میں ریکارڈ کمی کا جو ہے کوئی لینا دینا جنگ ایران سے نہیں ہے۔ اب جناب ذرا شہباز دور میں جو ہے سرمایہ کاری کا جائزہ لیتے ہیں۔ بڑے بڑے دعووں کے باوجود گزشتہ 4 سال میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے 70 کی دہائی کے بعد کا سب سے زیادہ جو ہے یہ بدترین دور رہا ہے۔ نون لیگ کے دور حکومت میں پاکستان میں سرمایہ کاری کا تناسب گزشتہ کہتے ہیں نا 50 برس میں اپنی کم ترین سطح پر آ گیا ہے۔ اس دور میں شہباز حکومت کی مدد کے لیے SIFC بھی بنا، لیکن وہ بھی جو ہے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے میں ناکام رہا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں اول جو ہے وہ بلند شرح ٹیکس ہے، دوئم جو ہے بجلی اور گیس کی خطے میں جو ہے بلند ترین قیمتیں ہیں، جو کہ جنگ ایران سے پہلے بھی پڑوس کے دیگر ممالک سے کہیں زیادہ تھیں، سوئم حکومتی پالیسیوں میں تسلسل کا فقدان، شفافیت کی کمی، اور چارم جو ہے وہ پاکستان کا کمزور ہوتا نظام انصاف، جس کا مضبوط ہونا بیرونی اور مقامی سرمایہ کاروں دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اور جناب پنجم میں اگر کہوں گا تو وہ یہ کہ جی پاکستان میں جاری و ساری سیاسی مہازارائی، ان حالات میں بیرونی تو کیا مقامی سرمایہ کار بھی ملک میں پیسہ لگانے سے گریزاں ہیں۔ پھر دہراؤں گا کہ یہ صورتحال جنگ ایران سے پہلے کی ہے۔ اب آئیے برآمدات کی طرف، جو گزشتہ 4 سال میں بڑھنے کے بجائے گھٹی ہیں، اور فی الحال اس میں اضافے کا دور دور تک جو ہے اثار نہیں۔ برآمدات کا مطلب قیمتی زر مبادلہ کا اصول ہے، لیکن اس محاذ پر بھی شہباز حکومت بری طرح سے ناکام ہوئی ہے۔ کہتے ہیں رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں برآمدات جو ہے 7.3% کم رہیں، یعنی کہ جنگ ایران سے پہلے۔ مارچ 2026 میں جو ہے مارچ 2025 کے مقابلے میں ایکسپورٹس میں 14% کمی ہوئی ہے، یعنی کہ شہباز صاحب کی حکومت نے اپنا ہی ریکارڈ جو ہے مزید خراب کر دیا۔ لیکن چلیں یہاں یہ عذر مان لینا چاہیے کہ جی مارچ میں جنگ ایران زوروں پہ تھی۔ 10 ماہ کے اگر میں آپ کو عدد و شمار بتاؤں رواں مالی سال کے، تو اس میں جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ 20% یعنی کہ $32 بلین جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ شہباز حکومت اور توانائی کا بڑھتا بحران، یہ بحران ہے کہ جس کو پیدا کرنے کی ذمہ داری تاریخی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سابقہ جو ہے ادوار میں IPPs کے ساتھ کیے گئے مجرمانہ معاہدوں پر جاتی ہے۔ شہباز حکومت کے دور میں تمام تر بلند و بانگ دعووں کے باوجود
یہ مسئلہ بجائے حل ہونے کے مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ گیس اور بجلی سیکٹرز میں یعنی کہ دونوں میں گردشی قرضے سرکولر ڈیٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح لائن لاسز جو ہیں وہ بڑھے ہیں، بلوں کی ادائیگی میں کمی جو ہے وہ واقع ہوئی ہے۔ بلند ٹیرف کی وجہ سے گھریلو صارفین نے بجلی کے استعمال میں کمی کر دی اور وہ متبادل ذرائع خصوصاً سولر انرجی پر جو ہے توجہ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے گرڈ کے نقصانات میں اضافہ ہوا ہے۔ یعنی کہ بجلی گھروں کے پاس پیداوار کی گنجائش ہے لیکن کھپت نہیں ہے۔ اس لیے حکومت جو ہے ایک بڑے پالیسی ریورسل میں اب کہتے ہیں نا شمسی توانائی کے استعمال کی حوصلہ چکنی کر رہی ہے، جو ہر اعتبار سے ملک اور عوام کے مفاد کے منافی پالیسی ہے۔ اور جناب زیادہ بجلی کی کھپت رکھنے کے باوجود ملک میں لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے مہنگے درآمد شدہ کوئلے اور فرنس سے چلنے والے جو ہیں وہ بجلی گھر ہیں۔ لیکن پھر بھی ماضی میں کیے گئے ناقص معاہدوں کی وجہ سے حکومت جو ہے ان آئی پی پیز کو جو ہے کھربوں روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں دینے پر مجبور ہے۔ ویسے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں کمی کا وعدہ کیا تھا اور کم آمدنی والے صارفین کو مفت بجلی دینے کے بھی عجیب و غریب قسم کے انتخابی وعدے کیے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اور جناب توانائی سیکٹر کی اس گمبھیر صورتحال کا بھی جنگ ایران سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ پرانی غلطیاں ہیں جو پیرے تسمہ پا کی طرح عوام سے جو ہے چمٹی ہوئی ہیں۔ ایک اور سلگتا ہوا مسئلہ جس نے تنخواہ دار طبقے اور پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کی کمر توڑ دی ہے وہ ہے ٹیکسوں کا۔ شہباز حکومت کی بدولت جو ہے پاکستان کا شمار پورے خطے میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے زیادہ ٹیکس کی شرح رکھنے والے ممالک میں ہونے لگا ہے۔ حکومت کی ٹیکس پالیسی نے تنخواہ دار طبقے کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، جس پر جو ہے بلند ترین ٹیکس کی شرح جو ہے تقریباً 44% عائد ہے، اور ساتھ ہی جو ہے جابرانہ بلاواسطہ ٹیکسوں سے بھی جو ہے ہر طبقہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ بلند ٹیکسوں کے ساتھ مہنگائی میں اضافے نے گزشتہ 4 سال میں متوسط طبقے اور کم آمدنی والے طبقوں کی قوت خرید میں جو ہے کم از کم 60% کمی کی ہے۔ پاکستانی کارپوریٹ سیکٹر اور کاروباری طبقہ بھی جو ہے ہوشبہ ٹیکسوں کے علاوہ سپر ٹیکس کا بھی شکار ہے۔ نتیجتاً پاکستان بین الاقوامی منڈیوں میں دیگر ممالک سے مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ ان ظالمانہ ٹیکسوں کے باوجود ایف بی آر مسلسل ٹیکس کے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہے، جو اس ادارے کی ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک کمزور اور مری ہوئی معیشت پر ٹیکسوں کے بوجھ نے عوام کی جو ہے کمر توڑ دی ہے، اور وفاقی حکومت جو ہے اپنا خرچ چلانے کے لیے بے دریغ طریقے سے پیٹرولیم لیوی کو مسلسل استعمال کر رہی ہے۔ یہ صورتحال جناب جنگ ایران سے پہلے کی بھی تھی، اور اب بین الاقوامی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے حکومت نے تیل کی قیمتیں اور لیوی میں دونوں کا بوجھ جو ہے وہ عوام پر جو ہے بڑھا دیا ہے۔ پاکستان کے قرض کے مرض کا تعلق بھی جنگ ایران سے نہیں۔ اپریل 2022 میں موجودہ حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے کل سرکاری قرضہ جو ہے وہ 44 ٹریلین سے بڑھ کر جناب 81 ٹریلین روپے ہو گیا ہے۔ یعنی کہ 4 برس میں پاکستان کے قرض کے حجم میں 37 ٹریلین روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں تحریک انصاف کے 4 سالہ دور میں قرضوں میں 19 ٹریلین روپے کا اضافہ ہوا تھا۔ قرضوں میں غیر معمولی اضافے کا مطلب یہ ہے کہ جی ریونیو کا غالب حصہ جو ہے وہ صرف سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بھی جو ہیں دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایک طرف قرضوں کی ادائیگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لیکن دوسری جانب حکومتی اخراجات بھی جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ ایوان صدر سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس، پارلیمنٹ سے لے کے پارلیمنٹیرینز، ججز، افسر شاہی، سب کے اخراجات اور عللے تللے جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ غریب ملک کے جو حکمراں اشرافیہ کے ٹھاٹ باٹ، بڑی بڑی گاڑیاں، وسیع و عریض بنگلے، ملازمین کی فوج اور مراد دیکھ کر ترقی یافتہ اور امیر ممالک کے حکمراں جو ہیں وہ شرمائیں گے۔ جنگ ایران کے باوجود اس حکمراں اشرافیہ کی طرز زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن عام پاکستانی جو ہے وہ کچلا گیا ہے۔ گزشتہ 4 سال میں نون لیگ کی پالیسیوں نے کہتے ہیں نا لاکھوں پاکستانیوں کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیا ہے۔ حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 29% پاکستانی جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن عالمی بینک یعنی کہ ورلڈ بینک کے تخمینے اور آزاد معاشی ماہرین کے مطابق آج پاکستان میں خط غربت سے نیچے رہنے والوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 45% کے قریب ہے، یعنی کہ تقریباً 12 کروڑ پاکستانی غریب ہیں۔ اور اسی پس منظر میں
ملک میں بے روزگاروں کی تعداد بڑھی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ 7.1% ہے، جو کہ گزشتہ 21 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن آزاد معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان میں بے روزگاری جو ہے وہ 22 سے 24% کے درمیان ہے۔ پی ٹی آئی دور حکومت کے آخری مہینے یعنی کہ مارچ 2022 میں ملک میں افراط زر جو تھا وہ 12.7% تھا۔ پی ٹی آئی کے پورے دور میں سی پی آئی کبھی بھی جو ہے وہ 13% سے آگے نہیں بڑھا۔ تاہم شہباز شریف حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے چند ماہ کے اندر افراط زر کو پڑ لگ گئے، اور کہتے ہیں چند ماہ میں مہنگائی جو ہے وہ پہلے بڑھ کر 20% اور پھر 38% تک جا پہنچی، جو کہ کہتے ہیں نا کہ 70 کی دہائی کے بعد مہنگائی کی بلند ترین شرح تھی۔ یعنی کہ پاکستان میں اس سے زیادہ جو ہے تاریخ میں کبھی مہنگائی نہیں ہوئی۔ ایک سال کے قلیل عرصے میں اس بے مثال بلند مہنگائی نے آبادی کے ہر طبقے بالخصوص جو ہے متوسط طبقے اور غریب طبقے کو بری طرح سے متاثر کیا۔ ملک میں حقیقی اجرتیں گھٹیں اور بلند ترین مہنگائی نے لاکھوں افراد کو خط غربت سے نیچے دھکیل دیا۔ یہ سب جو تھا جنگ ایران سے پہلے ہو چکا تھا۔ گزشتہ 18 ماہ میں مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں کچھ کمی آئی، جو معاشی بہتری کی جگہ معاشی کمپریشن کا نتیجہ تھی۔ تاہم اس کا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا اور وہ برقرار ہے۔ گزشتہ 4 سال میں عام پاکستانی کی قوت خرید میں جناب 60% سے زیادہ کی کمی آئی ہے۔ پاکستان کی پوری تاریخ میں قوت خرید میں اتنی کمی کبھی نہیں دیکھی گئی، اور جناب شہباز شریف صاحب کے 4 سالہ دور میں پاکستانی روپے پر بھی قیامت ٹوٹی۔ روپیہ اپریل 2022 میں ڈالر کے مقابلے میں 182 کا ہوا کرتا تھا، جو شہباز صاحب کے دور میں گر کر 300 روپے تک جو ہے وہ گیا تھا۔ پھر فوج کی مدد سے آج کل بڑی مشکلوں سے اس کی سطح کو جو ہے 282 کے آس پاس جو ہے برقرار رکھا جا رہا ہے۔ روپے کی گراوٹ کی وجہ سے فورن ایکسچینج ریزروز پر دباؤ تھا۔ جنوری 2022 میں زر مبادلہ کے ذخائر یاد کریں 16.8 بلین ڈالر تھے، جو پاکستان کی تاریخی معیارات کے لحاظ سے ایک مستحکم سطح تھی۔ اس سطح پر جو ہے کسی ڈیفالٹ کا فوری خطرہ بھی نہیں تھا، لیکن عدم اعتماد کے ووٹ اور اس کے بعد کی صورتحال، شہباز حکومت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ گر کر 3 بلین ڈالر تک رہ گئے، جس کی وجہ سے روپیہ انتہائی دباؤ میں آیا اور پاکستان جو ہے وہ بالکل ڈیفالٹ کے قریب تھا۔ لیکن جون 2023 میں بالکل آخری لمحات میں ہونے والے آئی ایم ایف سے جو ایک معاہدہ ہوا تھا، اس نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، اور جناب یہ سب کچھ جو ہے جنگ ایران سے پہلے ہو چکا تھا۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اب بھی قلیل ہیں، اور انہیں مصنوعی طریقے سے دوست ممالک سے 12 بلین ڈالر لے کر سنبھالا گیا ہے۔ قصہ مختصر، پاکستانیوں کے جو ہے معاشی آزمائش کی کہانی جنگ ایران سے بہت پہلے شہباز صاحب کے برسرقدار آتے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور حکومت تمام تر دعووں کے باوجود اصلاحات اور کفایت شعاری کی جگہ تمام تر معاشی بوجھ جو ہے وہ عوام پہ ڈال رہی ہے۔ یہ گزشتہ کل کی بھی کہانی تھی، اور یہ شہباز دور حکومت کی آج کی کہانی بھی ہے۔ عامر ضیاء کو اجازت، خدا حافظ۔ For more updates, subscribe now and press bell icon.